لالچی بریانی والا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسلم میرپور گاؤں میں بریانی بیچا کرتا تھا۔ اسلم کی بریانی بہت ہی مزیدار تھی۔ سب گاؤں والے اسی سے بریانی لے کے جایا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی اس کی دکان کے پاس سے گزرتا تھا، اس کی بریانی کی خوشبو دکان پر آنے کے لیے مجبور کرتی تھی۔ ارے بھائی، آپ کی بریانی کی خوشبو تو بہت ہی زبردست ہے۔ میری بھوک تو بہت ہی بڑھ گئی ہے۔ بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری بریانی بڑی پسند کرتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ ہمارا شکریہ ادا نہ کریں، ہم تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں اتنی اچھی اور ٹیسٹی بریانی کھلا رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ نے تعریف کر کے میرا حوصلہ بہت بلند کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھے بھی 100 روپے کی ایک پلیٹ بریانی جو ہے وہ پیک کر دو۔ اسی گاؤں میں اکرام دین نام کا ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اکرام دین، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی جا کے میرے لیے بریانی لے کے آؤ۔ او بیگم، اتنا مت کھایا کرو، ہر وقت کھا پی کے اتنی موٹی ہو گئی ہو تم۔ اکرام دین، تم میرے کھانے پر مت نظر رکھا کرو، اسی کھانے پینے کی وجہ سے ہی تو آج میں زندہ ہوں۔ پر میں تو تمہارے خرچے اٹھا اٹھا کے مر جاؤں گا۔ کون سے خرچے تم اٹھاتے ہو؟ ذرا بتانا مجھے۔ تم سارا دن گھر بیٹھ کے روٹیاں توڑتے ہو اور کہتے ہو میں گھر کے خرچے اٹھاتا ہوں۔ باہر جاؤ، جا کے کمانا، پھر خرچے اٹھاؤ گے تم۔ اچھا، زیادہ تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ میں جاتا ہوں، ابھی جا کے تمہارے لیے بریانی لے کے آتا ہوں، کھاؤ بیٹھ کے تم بریانی۔ پھر اکرام دین بریانی لینے اسلم کی دکان پر چلا گیا۔ آئیں بھائی آئیں، کتنی بریانی دوں آپ کو؟ اچھا، زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں اپنی بریانی پہ۔ ارے بھائی، میں تو بالکل اترا نہیں رہا، میری بریانی تو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ لوگ تمہاری بریانی جو ہے نا وہ پیٹ بھر کے صرف کھاتے ہیں نا، میں جب بریانی لگاتا تھا تو لوگ ٹوٹ پڑتے تھے اس پہ۔ ارے بھائی، اتنی لمبی لمبی مت چھوڑو۔ تجھے لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اب میں بریانی کا سٹال لگاؤں گا، پھر دیکھ میری سیل کتنی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اکرام دین غصے سے وہاں سے چلا گیا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر کہتا ہے، بیگم، تم چاہتی تھی نا میں کام کروں؟ ہاں اکرام دین، میں یہی چاہتی تھی، پر تم کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ ارے بیگم، تمہیں پریشان ہونے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے کام سوچ لیا ہے، میں بریانی کا سٹال لگاؤں گا اور بریانی بیچوں گا۔ اکرام دین، تمہیں تو بریانی بنانے ہی نہیں آتی، اس میں تو ایکسپرٹ ہونا بڑا ضروری ہے۔ بیگم، اس میں ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بریانی میں ایسا نشہ ملاؤں گا کہ میری بریانی کی عادت ہو جائے گی سب کو۔ پھر اگلے دن اکرام دین گھر پر بریانی تیار کرتا ہے اور اسلم کی دکان کے بالکل سامنے ہی اسٹال لگا لیتا ہے۔ لیکن پہلے دن تو 1 یا 2 ہی کسٹمر آتے ہیں اور باقی سب بریانی بچ جاتی ہے۔ اکرام دین غصے میں بولا، اس اسلم کا کچھ کرنا ہی پڑے گا، جو اس کی دکان کچھ دن بند ہو جائے۔ پھر اکرام دین گھر واپس چلا جاتا ہے اور بیگم پوچھتی ہیں، ہاں جی اکرام دین، کتنے کی سیل ہوئی ہے آج؟ کوئی سیل نہیں ہوئی، آج سب کسٹمر اس اسلم کی بریانی ہی لیتے رہے۔ اکرام دین، میں نے بھی دیکھ لیا اور تم نے بھی کام کر لیا اور بریانی بھی بیچ ہی لی تم نے۔ بیگم، تم فکر مت کرو، میں نے بھی طریقہ سوچ لیا ہے اور بس تم کچھ دن انتظار کر لو۔ اگلے دن جب اکرام دین سٹال پہ جاتا ہے تو اسلم کی دکان بند ہوتی ہے۔ اکرام دین یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس دن اکرام دین کی سٹال پہ بہت رش ہوتا ہے، لوگ اسی سے بریانی لے کے جاتے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد اسلم اپنی دکان پر واپس آتا ہے تو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی دکان پر کوئی بھی نہیں آتا، سب اس اکرام دین کی دکان پر جا رہے ہوتے ہیں۔ ارے یہ لوگ میری دکان پر کیوں نہیں آ رہے؟
یہ اکرام دین نے کچھ دنوں میں پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے کہ لوگ سب اس کی دکان پہ جا رہے ہیں۔ اس دن اسلم کی دکان پر کوئی بھی نہیں آتا، سب اس اکرام دین کی دکان پر جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسلم واپس اپنے گھر آتا ہے اور راجو سے کہتا ہے، کچھ دنوں میں اکرام دین نے ایسا کیا کر دیا کہ سب لوگ اسی کی دکان پہ جا رہے ہیں۔ پاپا کچھ تو کرنا پڑے گا، میں پتہ کرتا ہوں۔ میں چھپکے سے اس کے گھر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا کرتا ہے وہ۔ پھر راجو اکرام دین کے گھر کے باہر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ بریانی کیسے بنا رہا ہے۔ اکرام دین، آج اس بریانی میں کچھ زیادہ نشہ ملا دیتی ہوں تاکہ تیرے پاس زیادہ کسٹمر آئے۔ اچھا، میرا شک ٹھیک نکلا، یہ اکرام دین بریانی میں نشہ آور چیزیں ملا رہا ہے۔ پھر راجو واپس آ کے اپنے والد کو بتاتا ہے کہ اکرام دین اپنی بریانی میں نشہ آور چیزیں ملاتا ہے۔ اسلم اور راجو یہ سب باتیں پولیس کو بتا دیتے ہیں۔ اگلے دن جب اکرام دین اپنے اسٹال پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اوئے اسلم، تم تو بڑے ڈھیٹ بندے ہو، اپنی دکان بند ہی نہیں کرنے کا نام لے رہے۔ دیکھ رہے ہو میری بریانی کی سیل کتنی ہو رہی ہے، اب بھی پتہ لگ جائے گا کس کی بریانی کتنی اچھی ہے اور کس کی کتنی نہیں۔ وہ یہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ پولیس آ جاتی ہے۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ تم بریانی میں نشہ آور چیزیں ملاتے ہو۔ ارے نہیں انسپکٹر، میں تو بریانی خالص تیل اور خالص مسالوں میں بناتا ہوں۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ تیری بریانی کتنی خالص ہے اور کتنی نہیں۔ پھر جب پولیس بریانی ٹیسٹ کرتی ہے تو اس میں نشے کا سیمپل ملتا ہے۔ اچھا، تو تم بریانی میں نشہ آور چیزیں ملاتے ہو؟ تم چلو نا ذرا اب ہمارے ساتھ تھانے۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اسے پولیس والے لے جاتے ہیں اور اسلم کی دکان دوبارہ چلنے لگ جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ اکرام دین پیسے کمانے کی لالچ میں غلط کام کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اس کو مل جاتی ہے۔ تو بچوں، ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے۔